बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास दो ऐसी खबरें हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन ही नहीं आएगा। यानी एक तरफ वो मोदी जो अखंड भारत का नारा लगाकर इक्तदार में आया था, जिसको वोट ही इसलिए मिला था कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेची थी, वो पाकिस्तान के वजूद को ही नहीं मानता था। आज वो इमरान खान को योम पाकिस्तान के मौके पर खत लिखकर योम पाकिस्तान की मुबारकबाद दे रहा है। फिर वो भारत जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता रहा, जब सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात किए हैं, ऐसे में भारत एक वाहिद मुल्क था जो कहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे सक रहा। आज वो भारत अपनी फ़ौज को पाकिस्तान भेज रहा है कि जाओ जाकर पाकिस्तानी फ़ौज से ट्रेनिंग लो कि दहशतगर्दी को किस तरह से शिकस्त देते हैं। दोनों खबरों की आपको डिटेल्स देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नेवी ड्रिल्स हुई थी जिसमें 45 ममालिक ने शिरकत की थी, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें थीं। अगर कोई नहीं था तो वो भारत था। भारत ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ईरान के साथ ड्रिल्स करनी थी। चीन ने भारत को उन ड्रिल्स से भी बाहर कर दिया था। अभी 18 मार्च को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में SCO मेंबर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि तमाम मेंबर्स पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर जाकर एक्सरसाइजेस करेंगे और पाकिस्तानी अफवाज से सीखेंगे कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और पब्बी में चूंकि एंटी टेररिज्म का स्कूल है, इसलिए इन एक्सरसाइजेस का नाम पब्बी एंटी टेरर 2021 रखा गया है। अब पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइजेज में कौन कौन से ममालिक ने शिरकत करनी थी? इसमें चीन है, इसमें रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और भारत है। लेकिन अब तक यही समझा जा रहा था कि भारत इसमें शिरकत नहीं करेगा क्योंकि इसमें चीन भी होगा, पाकिस्तान भी होगा और ये एक्सरसाइजेज ही पाकिस्तान में होनी है। तो वो भारत जो किसी ज़माने में हर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता था, अब तो खैर पाकिस्तान ये काम करता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार लगाता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सरबराह है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता, उनके खात्मे के लिए कुछ कर नहीं रहा। अब भारत कभी जिंदगी में ये बातें किसी इंटरनेशनल फोरम पर नहीं कर सकेगा क्योंकि भारत ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहा है कि दहशतगर्दी को शिकस्त कैसे देते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कैसे लड़ते हैं, ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए। क्योंकि इन एक्सरसाइजेस का मकसद ही ये है, ये तमाम ममालिक अपनी अफवाज को इसलिए पाकिस्तान भेज रहे हैं कि जाओ जाकर पाकिस्तान से सीखो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ते हैं। तो भारत भी इन मशकों में शिरकत करके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और पाकिस्तान की जो कंडीशन थी, पाकिस्तान को जिस मकाम पर पहुंचा दिया गया था, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा हाथ था, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। आज अमेरिका खुद पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जगह कोई भी मुल्क होता वो ख़त्म हो चुका होता, जो इनकी प्लानिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने इनका ऐसा मुकाबला किया। यहाँ पर सारी दुनिया की एजेंसियां आ चुकी थी, NGOs के नाम पर क्या कुछ हो रहा था, सारी आलमी ताकतों के जासूस यहाँ पर थे, ब्लैक वाटर अपनी जड़ें यहाँ पर गाड़ चुका था, आए दिन बम धमाके, बेगुनाह शहरियों को मारा जा रहा था, यहाँ पर BLA, यहाँ पर TTP, यहाँ पर दाइश का राज हो चुका था। अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था पाकिस्तान का और अफगानिस्तान में सारी दुनिया की अफवाज बैठी हुई थी, वो वहाँ पर उनको शिकस्त नहीं दे सकी और हमारी फ़ौज ने यहाँ पर अकेले अपने दम पर खुद लड़कर इनको शिकस्त दी। और इस सब का क्रेडिट उस वक्त पाकिस्तान नहीं ले सका, बल्कि अमेरिका की जो वहाँ पर शिकस्त थी उसका हार भी हमारे गले में पहनाया जा रहा था। लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद हमने उस सब का क्रेडिट लिया। अब आते हैं दूसरी खबर पर, फिर आपको बताते हैं ये सब कुछ हुआ कैसे। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो इमरान खान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, अमन की ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन मोदी ने नफरत बेची। उसको पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर वोट मिला था। उसको इसलिए वोट मिला था कि वो अखंड भारत का नारा लगाता था, वो पाकिस्तान के वजूद को ही नहीं मानता था।
اور پاکستان تو کیا، اس کا تو یہ ماننا ہے کہ بھارت میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بھارت صرف اور صرف ہندوؤں کا ملک ہے، اور پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیشی جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب بھارت کا حصہ ہوں گے۔ پہلے تو وہی مودی عمران خان کو نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے جب عمران خان کورونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آج وہی مودی جو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتا تھا، جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا، آج یوم پاکستان کے موقع پر وہ عمران خان کو خط میں لکھ کر یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی، پاکستان کی افواج کی اور ہماری حکومت کی بہت لمبی پلاننگ ہے۔ چاروں شانے چت ہو چکا ہے بھارت۔ سچ ٹی وی اردو آپ سے وقتاً فوقتاً ایک نئے بلاک کا ذکر کرتا ہے، جس میں روس ہے، جس میں چین ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور ترکی ہے۔ اس بلاک کا آفیشلی اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ بلاک بنا ہوا ہے، اور اس بلاک کی سب سے بڑی جو دو طاقتیں ہیں یعنی روس اور چین، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ کو کسی طرح سے نکالا جائے اور امریکہ کے اتحادیوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہاں پر اس کا زور تبھی ٹوٹے گا جب اس کے اتحادی ٹوٹیں گے۔ یا تو اس کے اتحادیوں کو امریکہ کے ساتھ اتحاد ختم کرنا ہوگا، یعنی امریکہ کے مفادات کے لیے وہ یہاں پر کام نہیں کریں گے، یا پھر ان کے اتحادیوں کو توڑ دیا جائے گا، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ کام چین نے کر کے دکھایا۔ فرنٹ پر تو چین تھا لیکن بیک پر پاکستان تھا، اور تمام عالمی ادارے یہ رپورٹس پیش کر چکے ہیں کہ چین جو کچھ بھی کر رہا ہے پاکستان کی سپورٹ سے کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ لداخ میں پاکستانی کمانڈوز پہنچے ہوئے ہیں۔ ساری انٹیلیجنس رپورٹس، خفیہ رپورٹس یہاں پاکستان سے چین کو جاتی رہیں، اور چین نے جو کچھ بھی کیا پاکستان کے کہنے پر کیا، اور چین کو کامیابیاں ملی۔ اگر چین اور روس کو سپر پاور بننا ہے تو انہیں گوادر تک رسائی چاہیے۔ پاکستان کی بہت زیادہ علاقائی اہمیت ہے، اور پاکستان کے جو علاقے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کا علاقہ، جس طرح کے خزانوں سے، معدنیات سے وہ بھرا پڑا ہے، اس پر ساری دنیا نظر رکھتی ہے۔ اس پر امریکہ نے بھی نظر رکھی، بھارت نے بھی نظر رکھی، روس نے بھی نظر رکھی، چین نے بھی نظر رکھی، لیکن جس نے بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کا وہ حال کیا کہ وہ پاکستان کے سامنے ہی گھٹنوں پر آیا اور پاکستان سے ہی مدد مانگی۔ امریکہ افغانستان میں کیوں آیا؟ کیا لینے آیا تھا؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے آیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، الٹا اب پاکستان کے مرہون منت بیٹھا ہوا ہے۔ روس نے بھی یہ کوشش کی تھی، روس کا بھی آپ نے حال دیکھا تھا، اس کا کیا حال ہوا تھا۔ چین نے سمجھداری کے ساتھ کام لیا، اور چین یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی فائدہ لینا ہے تو اس کو اتحادی بنا کر لیا جائے۔ اور جب پاکستان نے روس کو یہ آفر کی کہ آپ بھی سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں، تو روس کو اور کیا چاہیے تھا؟ روس نے جب زبردستی گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہی تھی تو پاکستان نے اتنا مارا تھا کہ سوویت یونین ہی ٹوٹ گیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب پاکستان خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ ہم آپ کو گرم پانیوں تک رسائی دیتے ہیں، تو روس کو اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو اتنا پرانا بھارت اتحادی تھا، روس اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب اگر کوئی پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو سب سے پہلے چین اور روس اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان جتنا پاکستانیوں کے لیے اہم ہے، اتنا ہی اہم وہ روس کے لیے بھی ہے، اتنا ہی اہم وہ چین کے لیے بھی ہے۔ پھر پاکستان نے چین کو راستہ دیا گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر میں بڑے بڑے پروجیکٹس لگوائے چین سے، اور بھارت جو گلگت بلتستان پر اور آزاد کشمیر پر بری نظر رکھتا تھا، اب چین کے وہاں پر بڑے سٹیکس ہیں۔ ایک طرف تو چین نے بھارت پر چڑھائی شروع کر دی، اور بھارت یہ بڑی اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ اب چین ہماچل پردیش بھی لے گا، اروناچل پردیش بھی لے گا، اور پاکستان اور چین مل کر کشمیر پر بھی حملہ کریں گے۔ اور اگر انہوں نے خالستان بھی آزاد کروا دیا تو بھارت کا تو دور دور تک کشمیر سے یا پاکستان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہے گا۔ پھر نیپال کو اپنے ساتھ ملا لیا چین نے، بھوٹان کو اپنے ساتھ ملا لیا، میانمار کو اپنے ساتھ ملا لیا، بنگلہ دیش میں اس نے پورٹس بنا لیے، سری لنکا میں اس نے پورٹس بنا لیے۔ اس طرح سے گوادر سے لے کر چین تک بھارت کو چاروں طرف سے، خشکی پر بھی اور سمندروں پر بھی بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا پاکستان اور چین نے۔ اس کے جتنے ہمسایہ ممالک تھے جو اس کے رحم و کرم پر رہا کرتے تھے، وہ چین کے رحم و کرم پر آ گئے۔ اس کے جتنے دوست ممالک تھے وہ پاکستان کے دوست بن گئے۔
اب بھارت کے پاس کیا رہ گیا؟ صرف اور صرف امریکہ، جو خود پاکستان سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اور امریکہ کھل کر بھارت کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عمران خان نے اتنا ایکسپوز کر دیا بھارت کو، اتنا ایکسپوز کر دیا کہ امریکہ کے اندر سے ہی جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بھارت سب سے بڑا انتہا پسند ہے، بھارت سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ امریکہ کی تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، ہالی ووڈ کے سٹارز بھارت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب جو بائیڈن جو انسانی حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ کھل کر بھارت کا ساتھ کیسے دے؟ اور اگر دیتا بھی ہے تو وہ پاکستان کا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر بگاڑ سکتا تو وہ پاکستان کے بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے، اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ نیٹو افواج بھی ہیں، وہ اپنی ساری کوششیں بھی کر کے دیکھ چکا ہے، اور جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مودی کی سمجھ میں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مودی نے سرجیکل سٹرائکس کا شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیا۔ آج وہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، اگر یہ غلطی ہم نہ کرتے تو ہماری کم از کم جو عزت بنی ہوئی تھی دنیا میں وہ رہ جاتی۔ پھر اتنا ہیوی بجٹ لگا کر رافیل طیارے بھی خرید کر دیکھ لیے، پھر ان کو پتا چلا کہ پاکستان جو JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 بنا رہا ہے وہ تو رافیل سے کئی گنا بہتر ہے۔ بلاک 3 تو بڑے دور کی بات ہے، رافیل کے لیے تو بلاک 2 ہی کافی ہے۔ پھر اسے یہ رپورٹس بھی ملی کہ پاکستان نے ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا تھا جب ابھینندن پاکستان آیا تھا۔ تو رافیل تو کیا، آپ F-35 بھی لے آئیں، جب پاکستان ان کو جیم کر دے گا تب آپ کیا کریں گے؟ اور پاکستان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے یہ اب جا کر مودی کو پتا چلا ہے۔ پاکستان بھارت کو بلیک آؤٹ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز بھی ہیں، پاکستان کے پاس ڈائریکٹ انرجی ویپنز بھی ہیں، اور یہ امریکہ نے بھارت کو بتایا ہے کہ جو ٹیکنالوجی چین کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس بھی ہے، اور جو ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے وہ چین کے پاس بھی ہے۔ تو قصور مودی کا نہیں تھا، پورے بھارت کے عوام پر یہ بالی ووڈ موویز کا جو بھوت سوار ہے یہ مودی کے سر پر بھی سوار تھا، لیکن اب اسے اصلیت کا پتہ چل چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنا وجود ہی اس خطے سے ختم کرا دے، یا پھر اس خطے سے انتہا پسندی اور مظالم کو ختم کرے اور امن محبت بھائی چارے کے ساتھ رہے۔ مودی کو لگتا تھا کہ بڑے آرام سے وہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کر کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اب اسے سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور کسی بھی طرح کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ وہ بھارت جو کہتا تھا کہ کشمیر پر تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، وہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، آج وہ کشمیر پر مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔